میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے۔ میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپ دیا۔ پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپائے، لیکن نیند میں میرا ہاتھ آسما کی شلوار میں چلا گیا۔ انکل اپنا ہاتھ نکالو۔ میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا۔ مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ آسما اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی۔ میں وہی بینچ پر بیٹھ گیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری بیوی کی طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے کچھ دن قبل اپنی بیوی کو ہسپتال داخل کروانا پڑا۔ میری بڑی سالی زاہدہ اور اس کی بڑی بیٹی آسما ہسپتال میں میری بیوی کا پتہ کرنے کے لیے آئیں۔ میری سالی زاہدہ مجھ سے کافی بڑی ہے۔ ان کی بڑی بیٹی آسما کی عمر بھی 20 سال ہے، جو کہ کالج میں پڑھتی ہے۔ ہمارا آپس میں آنا جانا ہونے کی وجہ سے آسما اور میرے درمیان کافی بے بنتی تھی۔ اس دن میری سالی زاہدہ اور آسما تقریباً دوپہر کے وقت ہسپتال میں آئیں۔ ان دنوں تقریباً مارچ کا مہینہ تھا اور زیادہ گرمی نہ تھی۔ شام کے وقت میری سالی زاہدہ گھر جانے لگی تو اس نے آسما کو میرے پاس چھوڑ دیا، پر میں نے ان سے کہا آپ اس کو ساتھ لے جائیں، مگر وہ اس بات پر ضد کر رہی تھی اس کو ہسپتال میں ہی رکھ لو تاکہ آپ کی بھی پریشانی کم ہو جائے۔ میں نے آسما کو روک لیا اور میری سالی زاہدہ گھر واپس چلی گئی۔ اس کے بعد آسما میری بیوی کے پاس اندر وارڈ میں چلی گئی اور میں باہر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد آسما آئی اور مجھے ایک پرچی دی اور بولی یہ دوا لانی ہے، اور اگر مجھے بھوکا نہیں مارنا تو کچھ کھانے کو بھی لے آئیں، اور ہنسنے لگی۔ میں نے اسے حلیمہ کا پوچھا وہ کیسی ہے تو اس نے کہا وہ ٹھیک ہے، ابھی ڈاکٹر نے کچھ نہیں بتایا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اور میں دوا لینے ہسپتال سے باہر چلا گیا۔ میں نے آسما کو دوا دی اور کہا یہ دے کر آ جاؤ، باہر جا کر کچھ کھا کر آتے ہیں۔ اس نے شاپر پکڑا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد آسما واپس آ گئی اور بولی میں اپنا موبائل آنٹی کو دے آئی ہوں۔ پھر میں اور آسما ہسپتال سے باہر نکل گئے اور ایک ہوٹل پر کھانا کھانے لگے۔ اس دوران ہم یہاں وہاں کی باتیں کرتے رہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہم ہسپتال واپس آ گئے اور وہ دوبارہ وارڈ میں چلی گئی۔ شام کافی ہو چکی تھی۔ میں نے وارڈ سے کچھ دور ایک بینچ پر قبضہ کر لیا اور بیٹھ کر موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ رات 11 بجے کی قریب آسما کا میسج آیا، کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں وارڈ سے کچھ دور بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں باہر آئی تھی، اب تھے نہیں، میں واپس چلی گئی۔ میں نے کہا تم کیوں باہر آئی تھی، کیا کچھ چاہیے تھا؟ اس نے کہا نہیں، آنٹی سو گئی ہے، میں بور ہو رہی تھی اس لیے میں نے سوچا باہر جاتی ہوں۔ میں نے آسما کو ریپلائی کیا کہ آ جاؤ۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے آسما کو دیکھا، وہ وارڈ سے باہر نکل کر مجھے ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے آسما کو اشارہ کیا اور وہ آ کر میرے ساتھ بینچ پر بیٹھ گئی اور ہم باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد آسما نے کہا کہ انکل میں تھک گئی ہوں، یہیں لیٹ جاتی ہوں، اور میرا جواب کا انتظار کیے بغیر میری ٹانگوں پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میں نے پاس پڑی چادر اٹھائی اور آسما کو کہا یہ لے لو۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آسما جلدی ہی سو گئی اور میں پھر اپنے موبائل پر فلم دیکھنے لگا۔ وہ ایک کالج کی طالبہ ہے۔ آسما سو چکی تھی اور میں فلم دیکھ رہا تھا، اس کا سر میری گود میں تھا، اور جس جگہ ہم تھے وہاں لائٹ کم ہی آ رہی تھی۔ میں فلم دیکھ رہا تھا، میں فلم میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے یعنی ارادی طور پر اپنا ہاتھ آسما کے سینے پر رکھ دیا۔ میرے اندر بجلی سی دوڑ گئی، میرا دہان اچانک آسما کی طرف ہو گیا۔ میں آسما کو دیکھنے لگا۔ آسما کا تعلق ایک درمیان درجہ کے گھر سے تھا، نہ جانے کس وقت میں نیند کی وادی میں کھو گیا۔ انکل اٹھو! اچانک آسما کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں بھی اس کی اچانک سے جاگنے پر گھبرا گیا۔ جب مجھے تھوڑا ہوش آیا تو میں نے دیکھا دن چڑھ چکا ہے۔ میں نے آسما کو دیکھا تو وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ میری طرف بڑھا کر کہا انکل یہ دوائی لے آؤ، اماں بھی آ رہی ہیں۔ میں جلدی سے اٹھا اور باہر سٹور پر چلا گیا۔ واپسی پر میں نے دیکھا میری سالی زاہدہ آ چکی تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور بولی لگتا ہے تم ٹھیک سے سوئے نہیں۔ میں نے کہا ہسپتال میں نیند کہاں آتی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگی تم گھر چلے جاؤ اور آسما کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، تھوڑا آرام مل جائے گا۔ میں نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملا دی اور آسما کو لے کر باہر آ گیا اور ہم ایک رکشہ میں بیٹھ کر گھر کی طرف چل پڑے۔ 3-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد میں اٹھا، تب تک دوپہر ہو چکی تھی۔ میں کھانا کھا کر واپس ہاسپٹل آ گیا۔ اب میری بیوی کی طبیعت کافی بہتر تھی، مگر ابھی بھی اس کو ڈسچارج کرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنی سالی زاہدہ سے کہا کہ اب وہ گھر چلی جائیں، اس نے منع کر دیا۔
میں ملاقات کے وقت اپنی بیوی کے پاس آ کر بیٹھ گیا. شام ہو چکی تھی، سورج ڈوب چکا تھا. اچانک میں نے اپنا موبائل نکالا تو آسما کی 4 کالز آئی ہوئی تھی. میں نے فوراً اسے کال کی لیکن اس نے میری کالز اٹینڈ نہیں کی. تقریباً 5 منٹ کے بعد ہی آسما اور اس کے ساتھ میری 1 اور سالی ساجدہ اور اس کی چھوٹی بہن نمرہ جس کی عمر 15 سال تھی وارڈ میں داخل ہوئی. ان کے ہاتھ میں کھانا تھا. وہ سب بیٹھ کر میری بیوی سے باتیں کرنے لگے اور میں باہر آ کر بیٹھ گیا. ملاقات کا وقت ختم ہو چکا تھا اور ڈاکٹر کے آنے کا وقت تھا. سب کو وارڈ سے باہر آنا پڑا. میں نے ان کو کہا کہ اب سب گھر چلی جائیں. آسما اور نمرہ باہر رکشہ لینے چلی گئیں اور میری بڑی سالی زاہدہ نے مجھ سے کہا کہ میں آسما کو اپنے ساتھ رکھوں. میں نے کہا نہیں باجی، حلیمہ بہتر ہے. لیکن میری سالی زاہدہ نے آسما کو رکنے پر زور دیا. میں نے بھی نہ نہیں کی کہ کہیں ان کا ارادہ تبدیل نہ ہو جائے. آسما اور نمرہ اندر آئیں. آسما کو میری سالی زاہدہ نے کہا کہ تم آج رات اپنی آنٹی کے پاس رک جاؤ. میں نے آسما کو کہا آسما اگر آرام سے رک سکو تو رکو، رات کو بھی تم ٹھیک سے سو نہیں سکی. آسما بولی نہیں انکل تم فکر نہ کرو. سب چلے گئے اور آسما اندر وارڈ میں چلے گئی. تھوڑی دیر بعد آسما آئی اور اس نے کہا ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے ہیں، وہ جمع کرانے ہیں. میں اس کے ساتھ لیبارٹری چلا گیا. وہاں بہت رش تھا. میں نے آسما کو کہا تم پیسے جمع کرو، میں ٹیسٹ والی لائن میں لگ جاتا ہوں. آسما میری دائیں جانب لائن میں لگ گئی اور میں ٹیسٹ جمع کروانے والی لائن میں لگ گیا. اچانک میری کانوں میں آواز آئی یار لڑکی کیا مست ہے. میں نے پیچھے دیکھا تو 2 لڑکے آسما کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے. مجھے ان پر تھوڑا غصہ آیا اور آسما واقعی بہت اچھی لگ رہی تھی. پھر میری باری آ گئی اور میں جمع کروا کر باہر آ گیا اور کچھ دیر بعد آسما بھی آ گئی اور ہم کھانا کھانے باہر کنٹین میں چلے گئے. کھانا کھانے کے بعد آسما وارڈ میں چلی گئی اور میں پھر باہر بیٹھ گیا اور کل والی رات کے بارے میں سوچنے لگا. میرا خیال تھا کہ آسما آج نہیں آئے گی. رات کے 11:30 بج چکے تھے. میں اسی بینچ پر بیٹھا تھا. اچانک میں نے آسما کو اپنی جانب آتے دیکھا اور اٹھنے لگا. آسما نے دور سے ہی ہاتھ کی اشارے سے مجھے بیٹھنے کے لیے کہا اور خود آ کر میرے پاس بیٹھ گئی. میں نے کہا کیا ہوا؟ سوئی نہیں، نیند نہیں آئی. آنٹی سو گئی ہے، پھر تم بھی سو جاتی. انکل کل کی طرح سو جاؤں گی، تم فکر نہ کرو. اندر نیند نہیں آتی. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. میں نے ایک چادر کو اپنی گود میں رکھ لیا اور آسما نے پھر میرے گود میں اپنا سر رکھ لیا اور ہم کچھ دیر گھر کی باتیں کرتے رہے. پھر وہ سو گئی. میں نے آسما کو چادر دینے کے لیے ہلکی سی آواز دی مگر وہ نہیں بولی. میں سمجھ گیا کہ وہ سو چکی ہے. میں نے دوسری چادر سے اس کا کچھ حصہ ڈھانپ دیا. پچھلی رات کافی سردی ہو گئی تھی. میں نے اپنے ہاتھ اپنی ٹانگوں میں چھپائے لیکن نیند میں میرا ہاتھ آسما کی شلوار میں چلا گیا. انکل اپنا ہاتھ نکالو. میں نے کھینچ کر اپنا ہاتھ باہر نکال لیا. مجھے بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی. آسما اٹھ کر وارڈ میں چلی گئی. میں وہی بینچ پر بیٹھ گیا اور پھر سے سونے کی کوشش کرنے لگا مگر اب مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. میں نے اٹھ کر ہاتھ منہ دھویا اور ان کے لیے ناشتے کا انتظام کرنے چلا گیا. ناشتہ لا کر میں نے آسما کو میسج کیا کہ آنٹی کو باہر لے آؤ. تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باہر آ گئیں. ہم نے مل کر ناشتہ کیا. اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی. پھر وہ ناشتہ کر کے اندر چلی گئیں. میں تھوڑا شرمندہ تھا. تھوڑی دیر بعد آسما آئی اور بولی تھوڑی دیر میں آنٹی کو چھٹی دے دیں گے. اب وہ ٹھیک ہے. میری توجہ اس خبر کی بجائے آسما کی طرف تھی. اس کا لہجہ نارمل تھا. میں نے ڈرتے ڈرتے آسما کو کہا آسما آئی ایم ساری. کس بات کی؟ وہ اپنے مخصوص لہجے میں بولی رات والی بات کی. آسما ہلکا سا مسکرائی اور بولی مجھے اب کی پرسوں والی حرکت کا بھی پتہ تھا. آسما کا جواب میرے لیے حیرت تھا. وہ ہلکا سا مسکرائی اور اندر چلی گئی. اب میں کافی ریلیکس تھا. دوپہر تک چھٹی کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے آسما کو بلا کر کہا تم گھر چلی جاؤ تاکہ کپڑے بدلو اور آرام بھی ہو جائے گا. آسما نے مجھ سے کہا کہ شاید شام تک چھٹی ہو جائے تو ایک ہی بار گھر جائیں گے. میں نے اماں کو بھی منع کر دیا ہے کہ وہ ہسپتال نہ آئے. میں سمجھ چکا تھا آسما خود ہی نہیں جانا چاہتی. میں دل ہی دل میں خوش ہو گیا. شام ہو چکی تھی مگر ایک رپورٹ کی وجہ سے ابھی تک چھٹی ملنا مشکل تھی. ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تھے. آخر ڈاکٹر وہ اس کی کزن بھی جانے لگی. میں اسے اگلے دن واپس چلا گیا تھا. پھر کچھ دن کے بعد ہماری منگنی کی رسم ہو گئی. میں بھی بہت خوش تھا. اس دن اس پر میرا روپ آیا ہوا تھا. میں نے اس کی تعریف بھی کی کہ بہت پیاری لگ رہی ہو. اپنی پسند کی اس لیے رنگ لی اور اس وقت پہنائی تھی جب ہم دونوں ہر بار ڈسکس کرتے تھے. کبھی کبھی تو میں فون پر بھی اس سے فرمائش کرتا کہ مجھے اس کی بیوٹی دیکھنی ہے.
تو وہ جان بوجھ کر انجان بن جاتی ہے اور کہنے لگتی کہ مجھے تمہاری یہ چھپی ہوئی باتیں سمجھ نہیں آتی۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اگر کھل کر بولوں گا تو تم مجھ چھپائے پھیرو گی۔ کچھ دن کے بعد مجھ سے اور اس کے بغیر نہیں رہا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میں نے جلدی شادی کی ضد کرنا شروع کر دی۔ میرے گھر والوں نے بھی تاریخ رکھ دی اور وہ ایک دن میری دلہن کے روپ میں سجی میرے سامنے تھی۔ میں نے جی بھر کر اسے دیکھا، اس کے رسیلے ہونٹ میری توجہ کا مرکز بن رہے تھے۔ میں نے جی بھر کے اپنی خواہش پوری کی اور اس پر میں جیگ گیا، وہ بھی میرے ساتھ انجوائے کرنے لگی تھی اور اس طرح ہم ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دوستوں، کہانی اچھی لگی تو ایک لائک کر دینا اور شیئر ضرور کر دینا، جس سے میری امید پر پانی پھر گیا۔ جس جگہ ہم دونوں بیٹھتے تھے وہاں پہلے سے ہی کوئی عورت لیٹ چکی تھی، میں پاس میں ہی ایک پات پر بیٹھ گیا اور دل ہی دل میں اپنی غلطی کو کونسنے لگا۔ تمام بینچ جا چکے تھے، اتنے میں آسما آئی اور میرے ساتھ آ کر بیٹھ گئی اور تھوڑا ہنسی میں سمجھ گیا وہ کیوں ہنس رہی ہے، کیونکہ ہمارا بینچ کوئی اور لے چکا تھا۔ میں نے آسما کو کہا تم اندر جا کر سو جاؤ، میں بیٹھ کر رات گزار لوں گا۔ وہ کہنے لگی مجھے اندر نیند نہیں آتی، میں بھی باہر ہی بیٹھ جاتی ہوں۔ میں نے کہا چلو ایک کپ چائے کافی پی کر آتے ہیں، اور ہم ہسپتال سے باہر ایک ہوٹل میں آ گئے جہاں میں نے 2 کپ چائے کا آرڈر دیا۔ چائے پینے کے بعد ہم ہوٹل سے نکلے تو ایک لڑکا دوڑا دوڑا ہمارے پاس آیا اور بولا روم سر۔ میں نے کہا نہیں چاہیے یار۔ وہ کہنے لگا سر روم لے لیں، سستے 50% آف ہے۔ اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کیوں نہ روم لے لیں۔ میں نے آسما کو پوچھا آسما روم لے لیں؟ آسما نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا گھبرا کے بولی دیکھ لو انکل۔ میں نے آسما کا ہاتھ پکڑا اور ہم ہوٹل کی طرف چل پڑے۔ ہوٹل پر جا کر اس لڑکے نے کہا صاحب کو روم چاہیے اور خود اس نے ہوٹل والے سے ٹپ لی اور چلا گیا۔ ہوٹل والے نے میرے ساتھ کوئی اضافی سوال جواب نہیں کیا اور ضروری معلومات لینے کے بعد مجھے کہا 600 روپے دے۔ میں نے 600 روپے نکال کر ڈیسک پر رکھ دیا اور اس نے ایک چابی مجھے دی جس پر 15 نمبر کا لوگو تھا۔ اس نے مجھے کہا اوپر چلے جائیں۔ تمام روم تقریباً خالی تھے، 1-2 رومز میں لائٹ جل رہی تھی۔ ہم 15 نمبر روم میں آ گئے، میں اور آسما روم میں آ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا مگر ساتھ اتھرا روم تھا جس میں ایک سنگل بیٹ، ساتھ میں ایک الماری اور ایک اٹیچ باتھ روم تھا۔ میں بیٹ پر بیٹھ گیا اور آسما باتھ روم میں فریش ہونے چلے گئی۔ اتنے میں آسما بھی باتھ روم سے نکل کر آ گئی اور آ کر میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ کمرے میں کچھ دیر خاموشی رہی۔ آسما کی 2 دن کی نیند نہیں تھی، وہ بستر پر آتے ہی سو گئی۔ مجھے بھی پتا نہیں چلا کب نیند آئی۔ صبح کے 7 بج چکے تھے۔ ہم ہوٹل چھوڑ کر ہسپتال آ گئے۔ میری بیوی ابھی تک سو رہی تھی۔ ہم پھر باہر آ گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ میں نے آسما کو اس کی مرضی کا ناشتہ کروایا، پھر ہم نے سینڈوچ لیے اور ہسپتال آ کر بیوی کو ناشتہ کروایا۔ اس کے بعد آسما وارڈ میں ہی رہی اور میں باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آسما کا میسج آیا کہ ٹیکسی کا انتظام کریں، آنٹی کو چھٹی ہو گئی ہے۔ ہم گھر واپس آ گئی، آسما بھی ہمارے ساتھ ہی تھی۔ میں نے آسما کی والدہ کو فون کر کے بتا دیا کہ ہم آسما کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جا رہے ہیں۔ انہوں نے خوشی سے اجازت دے دی۔ میں نے آسما کو کہا تم دوسرے کمرے میں جا کر اپنی نیند پوری کر لو۔ شام کو آسما بھی اٹھ گئی اور ہم مل کر کھانا کھانے لگے۔ میں نے جان بوجھ کر آسما کو تھوڑا اگنور کیا تاکہ بیوی کو کوئی شک نہ ہو۔ آسما بھی ایک سمجھدار لڑکی تھی، شاید اس بات کو سمجھتی تھی۔ اگلے دن آسما اور اس کی اماں کو ان کے گھر چھوڑ آیا۔ اس کے بعد ہم کافی دن تک نہیں مل سکے، لیکن موبائل پر چیٹ کرتے ایک دن آسما نے مجھے کالج بلایا۔ میں رش کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ جب میں کالج پہنچا تو آسما اور اس کی ایک دوست میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے گاڑی تھوڑا پاس لا کر کھڑی کر دی۔ آسما آگے بیٹھ گئی اور اس کی دوست پیچھے۔ آسما کہنے لگی انکل یہ میری دوست سونیا ہے۔ میں نے کہا اچھا اب بتاؤ بلایا کیوں تھا؟ آسما ہلکا سا مسکرائی اور بولی ویسے ہی انکل جی، ہم آپ کو بلا نہیں سکتے۔ پھر وہ ہنسنے لگی۔ میں ان کو لے کر آج جوس کارنر پر آ گیا اور مک شیک کا آرڈر دیا۔ آسما نے اپنے بیگ میں سے ایک گفٹ نکالا اور مجھے دیا۔ یہ ایک گرین کلر کے پیپر میں لپیٹا ہوا تھا اور ایسا لگتا تھا بڑی جلدی میں پیک کیا ہے۔ میں کھولنے لگا تو آسما نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا انکل اتنی بھی کیا جلدی ہے، گھر جا کر کھول لینا۔ میں نے وہ اسی طرح ڈیش بورڈ پر رکھ دیا اور ان کو گھر اتار دیا۔ شام کو میری بیوی کی دوست آ گئی اور وہ اس کے ساتھ باہر لون میں بیٹھ گئی۔ اچانک مجھے آسما کے گفٹ کا خیال آیا۔ میں نے گاڑی میں سے وہ نکالا اور کمرے میں لے آیا اور اس کو کھولا۔
اس میں باہر سے آیا ہوا ایک پرفیوم تھا۔ آسما کے ابا باہر ہوتے تھے، شاید اس کے ابا نے ہی ان کو بھیجا ہو۔ میں نے آسما کو میسج کیا اور اس گفٹ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد میں اور آسما حسب معمول بات چیت کرتے، رات کو کافی وقت موبائل پر چیٹ کرتے، کبھی کال پر۔ اس طرح کافی دن گزر گئے۔ میں نے ایک رات آسما سے ملنے کی فرمائش کی۔ اس نے کہا کہ میں موقع دیکھ کر بتاؤں گی۔ ایک دن صبح آسما کا میسج آیا، وہ مجھے اپنے کالج بلا رہی تھی۔ آسما کا میسج پڑھتے ہی میں نے اس کو اپنے آنے کا میسج کر دیا اور اپنے آفس سے نکل پڑا۔ اسم کا سوچ کر ویسے ہی میری طبیعت بے چین سی ہو جانے لگتی تھی۔ میں نے کچھ وقت آسما کے کالج سے ہٹ کر انتظار کیا۔ میں نے دیکھا آسما کے ساتھ اس کی دوست سونیا بھی تھی۔ میں نے کار کا شیشہ نیچے کیا، آسما نے مجھے سلام کی اور آگے والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور سونیا پیچھے والی۔ میں نے آسما کو پوچھا کہاں جانا ہے؟ آسما نے کہا کہ وہ اپنے دوست سے ملنا چاہتی ہے۔ آسما نے مجھے پارک میں چلنے کو کہا جس میں ہم اکثر جاتے تھے۔ آسما اور سونیا نے کالج کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور سونیا نے اپر بایا لیا ہوا تھا۔ مجھے آج پتہ چلا تھا کہ یہ دونوں لڑکیاں خراب ہو چکی ہیں۔ میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کا آج میرے ساتھ آنا آخری دن تھا۔ اس کے بعد میں نے ان کو باری باری گھر چھوڑا۔ میں جانے انجانے میں اس چنگل میں بہت پڑ چکا تھا۔ میری طبیعت بالکل بدل چکی تھی۔ میں اب جب تک آسما سے بات نہیں کر لکھا تھا، مجھے آرام نہیں ملتا تھا۔ میری گھر میں عدم دلچسپی دیکھتا تھا۔